السلام علیکم جی، میں ہوں علی اشرف ڈاکٹر خالد جمیل کے یوٹیوب چینل سے۔ ایک کوٹیشن سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے، اور میں نے بہت سارے پیجز سے اور بہت ساری جو اکاؤنٹس ہیں یا بہت زیادہ پرسنل پروفائل ہیں ان سے وہ شیئر ہوتی دیکھی ہے، سنی اور پڑھی ہے، اور مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ وہ کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر کریڈٹ شیئر نہیں کیا جاتا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب تیسرا پہلو کی ایک چیپٹر کی کوٹیشن ہے، ایک چیپٹر کا ایک پارٹ ہے۔ تو آپ سے جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی کتاب تیسرا پہلو سے واقف نہیں ہیں یا جو واقف بھی ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے تیسرا پہلو، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ میں نے اسے کئی بار پڑھا ہے، بلکہ اس کی پروف ریڈنگ میں بھی میرا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے، پارٹ ہے۔ تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ جی ہمیشہ کی طرح بڑے فریش نظر آ رہے ہیں۔ I'm fine, thank you۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے ہم اس کوٹیشن کی طرف آنے سے پہلے کیا موٹیویشن تھی آپ کی یہ تیسرا پہلو لکھنے کی؟ دیکھیں، زندگی میں جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بات تو ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے جو پہلو تھے، کئی پہلو، ان پہ تو شاید میں بات نہ کر سکتا، تو میں نے ایک تیسرا پہلو نکالا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، جن کا وہ پہلو جو کسی حد تک یا لوگ کہتے ہوئے گھبراتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا اس طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو میں اجاگر کروں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے تو اس کتاب میں ساری باتیں ہی بڑی خوبصورت ہیں، مارچ کا مہینہ اور ایک فالتو گھنٹہ، اور یہ کیونکہ میں نے ابھی تک کھولی نہیں ہے کتاب، مجھے اپنی پرانی میموری سے یہ یاد ہے۔ ایک جو آپ کے قارئین میں، سامعین میں اور آپ کے ناظرین میں بہت پاپولر ہوئی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو آج خود پڑھیں اور پھر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو کتاب ہے، یہ میں اور میری بیوی فرح، یہ ہم دونوں جو آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم کسی لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر پہ جاتے ہیں، میری میٹنگز ہوتی ہیں، تو ہم جب گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ کتابی صورت ہم نے بنائی ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ یاد رکھیے گا، عورت جب تک مرد کی پہنچ سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ حسین، دلکش اور نایاب ہوتی ہے، لیکن جو ہی وہ محبت کا اقرار کر لے، اسی وقت سے مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت اور دلکشی پہلے کی نسبت کم ہو جاتی ہے، جبکہ عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو میری پراپرٹی ہو گئی، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت ہی نہیں رہتی۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ہے اس میں، بلکہ دونوں باتیں، جو پہلی ایک بات ہے اور دوسری بات ہے، آپ کیونکہ ایک نیورو سائنٹسٹ بھی ہیں، تو یہ جو مرد اور عورت کی آپ نے فیلنگز بتائی ہیں، یہ یونیورسلی ایسے ہیں یا ایسٹرن سوسائٹی میں ایسے ہیں یا گلوبلی ایسے ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو بنیادی یونٹ ہے نا مرد کا اور عورت کا، وہ تو گلوبلی ایک جیسا ہی ہے۔ جی، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو عورت ہوتی ہے اس میں ریزیلینس زیادہ ہوتی ہے، برداشت زیادہ ہوتی ہے، مرد میں اس کی نسبت کم ہوتی ہے۔ عورت جو ہوتی ہے وہ کم محبت کرتی ہے، لیکن جہاں محبت کرتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ حد تک محبت کرتی ہے، انٹینس کرتی ہے۔ مرد اگر دیکھا جائے تو گلوبلی، انٹرنیشنلی اس کی محبت کی شدت مقابلتاً کم ہو سکتی ہے، لیکن تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا تمام لوگوں کے لیے، یہ گلوبلی وہ ہے۔ اس کی بھی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جو عورت ہوتی ہے
اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اس کو جو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ہمیشہ تحفظ اور سیکیورٹی کی فیلنگ اگر چاہیے ہو تو وہ ایک ہی جگہ سے ملتی ہے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 جگہوں سے تحفظ لے رہے ہوں. جی. تحفظ سیکیورٹی تو وہ پھر جب مرد اس کی زندگی میں آتا ہے تو اس مرد کے آنے سے پہلے وہ آپ ہمیشہ آزما کے دیکھ لیجیے گا, وومن ٹیکس لانگر ٹو میک اے ڈیسیژن ٹو لائک somebody اور ٹو ایکچولی فال ان لو وتھ somebody. جی ایسے ہی ہے. مردوں کا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو دیکھا اور وہ محبت میں گرفتار ہو گئے. جی. اینڈ دین ہو سکتا ہے 3 ہفتے کے بعد کسی اور محبت میں گرفتار ہو گئے. ناٹ آل آف دیم, لیکن ایسا مطلب جنرل ٹینڈنسی ہوتی ہے. تو لیکن جب میچورٹی کے لیول پہ آ کے آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے اینڈ یو ریئلی فال ان لو وتھ somebody, تو بالکل ایسے رشتے موجود ہیں, ہمارے اپنے سامنے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. دوسرا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں, عورتوں میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون, میلز کے اندر اینڈروجنز ہوتے ہیں. تو ان کا بھی ایفیکٹ ہماری پرسنالٹی پہ ہوتا ہے. اب عورتوں کو آپ دیکھیں, دے آر سافٹر, یعنی انڈیورنس ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے لیکن میکینیکلی وہ سافٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. یعنی جتنے بھی فزیکل, یعنی میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جب ہم ہاؤس جاب کر رہے تھے تو ایمرجنسی کے اندر اگر ہم بہت تھکے ہوئے ہوں اور ہمارا چائے پینے کا موڈ ہو اور عین اس وقت ایک ایمرجنسی آ جائے تو ہم عام طور پہ نا پوچھا کرتے تھے کہ وہ ہمارا ایک چاچا نعمت ہوا کرتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب وہ مریض آیا ایمرجنسی, آؤ فٹافٹ. تو ہم پوچھتے تھے کہ چاچا یہ 10 کڑی ہے کہ مڑا ہے, کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. جی. تو اگر وہ کہے نا لڑکا ہے, ہم چائے چھوڑ کے بھاگتے تھے کہ یار فوری اس کی مدد کرو, ادھر کوئی پتہ نہیں ہے گا, اس کی ریزیلینس کم ہوتی ہے. تو اگر ہمیں پتہ ہونا کہ نہیں لڑکی آئی ہے, بچی آئی ہے چھوٹی, تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے, چائے کی پیالی ختم کر کے جائیں گے, کچھ نہیں ہوتا. ایسا مطلب میں مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہوں, وہ تو مریض کو ایمرجنسی میں کوئی بھی آئے تو وی رش, لیکن یہ ایک لائٹر پہلو میں بات کر رہا ہوں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں دوسری آپ نے بڑی خوبصورت دوسرا جو اس کا پیراگراف ہے یا دوسری اس میں آپ نے بات کی ہے, محبت اور عزت. مطلب کیا عزت محبت کا پارٹ نہیں ہے؟ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو عزت انٹیگرل پارٹ نہیں بن جاتا اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عزت اور احترام پہلے آتا ہے, محبت بعد میں آتی ہے. کیونکہ آپ کسی کو دیکھیں نا, عزت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس طرح اپنی امی کی عزت کرتے ہو یا ابا کی عزت کرتے ہو. مطلب عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جو آپ کے بیسٹ مینرزم ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہو. اس کو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو جو ڈیل کرنا ہے اس میں ایک تہذیب ہونی چاہیے, اس کے اندر ہر وہ چیز چھپی ہوئی ہونی چاہیے جس سے اس کو خوشی ہوگی, اور ہر چیز کو میں نے اوائڈ کرنا ہے جو اس پہ ناگوار گزرے گی. یہ بنیادی طور پہ عزت اسے کہتے ہیں, جب کسی کی آپ عزت کرتے ہو. اب اس میں آپ دیکھ لیں, محبت تو خود چھپی ہوئی ہے, کیونکہ جس سے محبت نہیں ہوگی آپ کی تو اس حد تک انٹینس آپ جاؤ گے نہیں. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عورت جو ہوتی ہے نا, دیکھیے سب سے جو بری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کے ساتھ جو بیہیویئر ہے مرد کا, میں یہ مثال نہیں دینا چاہ رہا آپ کو, لیکن پھر بھی میں آپ کو مثال ایک اور طریقے سے دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ مرد باہر دفتر میں کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے باس سے لڑ کے جھگڑ کے جوتیاں کھا کے آتا ہے اور آگے غصہ سارے کا سارا بیوی پہ اتارتا ہے, یہ بچوں پہ. بالکل ایسے. I mean that is, یہاں آپ توہین کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی, ٹھیک ہے نا. آپ کو دفتری معاملات ہیں, آپ نے لڑنا جھگڑنا ہے, اپنی ٹکر کے بندے سے لڑیں جھگڑیں, مکا کے آئے. when you reach home, یہ میں شادی شدہ زندگی کی بات کر رہا ہوں, جی. تو پھر جو عورت کا مقام ہے, a woman needs to be dealt with delicacy. وہ ایک اس کے ساتھ آپ نے بہت سافٹ ہو کے گفتگو کرنی ہے, کیونکہ آپ سافٹ ہو کے گفتگو کریں گے تو اس کو اپنے عورت پن کا اور عورت ہونے کا احساس زندہ رہے گا.
جی. اور جب وہ زندہ رہے گا تو عورت جو ہوتی ہے نا وہ بنیادی طور پہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ جیسے اس نے کہا تھا کہ اے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور، لیکن وہ جو زندگی میں وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. جی. تو بالکل اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو لیو اے ہیپی لائف یو نیڈ ٹو ہیو یور پارٹنر جو کہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو، خوش ہو. اور یہ وائس ورسا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت کی ساری ہم تعریفیں کر رہے ہیں تو وہ مرد کو عزت نہ دے، وہ اس کو بھی عزت دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات سے میں کچھ باتیں میرے ذہن میں آ گئی ہیں، ریلیٹ کر رہی ہیں، میں وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہم نے بہت سارے ایسے کپلز دیکھے ہیں جو دے آر میڈلی اور ہیڈ اوور ہیل ان لو ود ایچ ادر، اور ان کی لوگ مثالیں بھی دیا کرتے تھے، دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک دن کوئی بڑی فیملی گیدرنگ ہوتی ہے یا کوئی دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی انٹینس ہوتا ہے مرد، اور وہ اپنی بیوی کو کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے، اور وہ اختتام ہوتی ہے طلاق پہ، کیونکہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم مجھے بہت عزت اور محبت دیتے رہے ہو، لیکن تم نے اتنے لوگوں میں میری بے عزتی کر دی ہے اور میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اور اس طرح سے. اور یا اگر طلاق نہیں ہوتی تو وہ ایڈورسٹی کی طرف چیزیں جاتی ہیں. تو کیا عزت دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو محبت تو آپ نے دے دی، لیکن جب جو اس کی ایک سوشل، اس کی ایک پرسنالٹی ہے، سوشل اس کی ایک پریزنس ہے، اس کو بھی رسپیکٹ کیا جائے؟ نہیں، اگر آپ نے اس کی سوشل پریزنس کو رسپیکٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے محبت کی ہی نہیں. دیکھیے، محبت آئی لو یو کا نام نہیں ہے. محبت جو ہوتی ہے نا یہ ان بٹوین دا لائن ہوتی ہے. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر آپ اپنی باڈی لینگویج ایسی رکھتے ہیں کہ اس کو اچھی لگے. پھر آپ وہ کام کرتے ہیں جو کسی کو نظر نہ آ رہا ہو لیکن اسے نظر آ رہا ہو کہ یہ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. آپ کی خاموشی اتنی گفتگو سے زیادہ معنی خیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی گفٹ دیتے ہیں تو وہ ان ایکسپیکٹڈ، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر آپ نے جتا کے گفٹ دے دیا تو وہ گفٹ تو ہوا ہی نہیں. جی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی کی خواہش کا احترام کرتے ہیں. اب دیکھیے، اب میں جتنی بھی باتیں کروں گا میاں بیوی کے حوالے سے کروں گا تاکہ آگے پیچھے بات نہ ہو. آپ رہنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ ہاؤس، یو وانٹ ٹو چینج یور ہاؤس، یو وانٹ ٹو چینج یور کار، یو وانٹ ٹو چینج یور موٹر بائک اور واٹ ایور اٹ از، آپ اپنے حالات میں رہتے ہوئے. جی. تو آپ کو بیوی کہے نہ اور آپ سمجھ جائیں اور پھر آپ وہ کر ڈالیں، یہ محبت ہے. اور وائس ورسا، مطلب بیوی بھی انڈرسٹینڈ کرے کہ میرے شوہر کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اس کو میں کس طرح. ایک میں تھوڑا سا مشکل سا جملہ بولنے لگا ہوں، تھوڑا ہارڈ سینٹنس ہے اور وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ بھی اچھا لگے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میاں بیوی کے تعلقات میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو عورت ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرد عورت سے پیار کر رہا ہوتا ہے، بیوی سے رشتہ نبھا رہا ہوتا ہے. گو کہ بیک وقت وہ عورت بھی ہے اور بیوی بھی ہے. جی جی. تو اب مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ایک اچھی بیوی ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ سارا دن گھر کی صفائی کرے، ٹاکیاں مارے، بچوں کو سنبھالے، خود گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، خدمت کر رہی، ساری کر رہی ہے، اور میاں آیا تو سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا ہے یا اسی حال میں بیچاری، تو اب کتنی محنت کر رہی ہے. اس سے زیادہ لائل کون ہو سکتی ہے؟ جی. لیکن جب مرد اس کو دیکھے گا نا تو وہ اس میں عورت تلاش کرے گا. تو میں تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے لوگوں سے بھی جن سے ملتا ہوں کہ اف یو آر اے وومن، اف یو آر اے گرل، تو جو اپنی ویمن ہوڈ ہے آپ کی، فیمنن اپروچ ہے، اچھے کپڑے پہنے، آپ کو سنگھار کر کے رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ویل کیپٹ ہونا چاہیے. ہاں، کیونکہ آپ جب بالکل ایک کام کرنے والی مشین بن جائیں گے، جب آپ کام کرنے والی بن جائیں گے تو وہ آپ کی عورت غائب ہو جائے گی آپ میں سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر مرد ادھر ادھر دیکھیں گے، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں.
سر آپ نے جو کہا بغیر کہے ایسی کچھ جیسچر دینا جس سے فلفلمنٹ ہو، تو مجھے تیسرا جنم کی بہت سارے چیپٹرز ذہن میں آ گئے، جس میں میرا فیوریٹ جو تیسرا جنم کا چیپٹر ہے وہ ہیپی برتھ ڈے ہے. ہاں تو وہ اس کو ہم پھر کسی دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم نے میرا خیال ہے کہ زیادہ عورت کی سائڈ لے لی ہے یا زیادہ اس حوالے سے بات کی ہے، تو ویڈیو کے اختتام میں تھوڑا سا جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑیں، ان کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ ایک مرد یا ہسبینڈ ایک اچھے تعلق میں کیا ایکسپیکٹیشن اس کی ہوتی ہیں اور کیا وہ منیمم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، مرد کو صرف ایک چیز بنیادی چاہیے ہوتی ہے، اس پہ باقی چیزیں وہ قربان کر سکتا ہے، اور وہ لائلٹی ہے. یعنی مرد جو سب سے امپورٹنٹ چیز چاہتا ہے اپنی بیوی کے اندر وہ لائلٹی ہوتی ہے. اف دا وائف از لائل، آئی مین دیٹ میکس اباؤٹ 90%. جی ظاہر ہے اس کے بعد چند ایک چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ، مثلا کہنے والی بات ہی نہیں ہے کہ لائلٹی تو، اور الحمدللہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں تو ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں مرد کے ساتھ، بیکاز یو نو نارملی جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کا اپنا ماحول باہر بھی ہوتا ہے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن میلز کا تو باہر اور اندر دونوں ہوتا ہے، تو ان کو تھوڑا سپیس دیں. مرد کو یہ جو ہوتا ہے نا ہر وقت ان پہ شک کرنا، ہر وقت ان پہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کتنا کی شک کر لیں گے، یہ کتنی سرویلنس کر لیں گے، کتنی کر لیں گے آپ. اگلے اب یہاں تو سلام کہ آپ کے پاس 1000، ونس یو آر آؤٹ آف یور ہاؤس تو ہر جگہ پہ کوئی چپ تو نہیں لگی نا، کوئی کیمرہ تو نہیں، اور جو برا ہے وہ اس نے اچھا ہونا بھی نہیں ہے آپ کے. لیکن آپ اریٹیٹ نہ کریں. جب آپ، ہر بندہ تو برا نہیں ہوتا نا، جب آپ اس کو زیادہ شک، کیونکہ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے ابھی پیشنٹس بھی آتے ہیں تو مین جو ایشوز ہوتے ہیں نا وہ 3 ہوتے ہیں. ایک شک کا، ایک میاں کو سپیس نہ دینا، اور ایک بحث کرنا. تو میں تو اپنے جتنے بھی بچے ہیں ان کو اور سمجھاتا ہوں کہ جی سب سے جو بڑی بیماری ہے اور جو وجہ ہے میاں بیوی میں اختلافات کی، وہ بحث ہوتی ہے. آپ جب کوئی بحث ہو رہی ہو تو اٹھ کے نکل جائیں کمرے سے باہر، جیسے میں کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے تیسرا پہلو میں میرا خیال ہے، یا تیسرا پہلو میں غالباً یہ لکھا ہے کہ محبت میں جو ہار جاتا ہے میاں بیوی میں، جو بحث میں یا کمپٹیشن میں ہار جاتا ہے، اصل جیت اس کی ہوتی ہے. میں ہمیشہ تھوڑا نہیں بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے میاں بیوی کا جس میں ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. جی یہ میں ایگزیکٹ الفاظ جو ہے مس کر رہا ہوں. یہ وہ رشتہ ہے جس میں ہارنے والے، اس میں ہارا کریں. آپ بیوی ہیں تو میاں سے ہاریں، اور اگر آپ میاں ہیں تو اپنی بیوی سے ہاریں. دیکھیں آپ نے ساتھ چلنا ہے، ساتھ رہنا ہے، 2 دن 6 دن کا نہیں ہے، یہ موت تک کا آپ کا رشتہ ہوتا ہے. اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے جہاں کہیں جیت آ جائے گی، دیکھیں جب ہار جیت مقابلے میں بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ دونوں دشمن بن جاتی ہے. دوستی میں قربانی ہوتی ہے، جیت نہیں ہوتی، اور قربانی سے بھی زیادہ اثار ہوتا ہے. اثار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کافی ہم لمبی یہ ویڈیو چل گئی ہے، آخری ایک بات آپ سے کہ یہ تو آپ نے عام میاں بیوی کے جو نارملی ہمارے زیادہ تر ہوتے ہیں، ایسے مرد و خواتین خاص طور پہ ینگسٹر جن کی میرج بڑے کرائسس کا شکار ہے، بڑے کرائسس کا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کو آپ کیا 1 ٹپ دیں گے، دونوں کو، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی؟ دیکھیں ایک ہی ٹپ ہے میرا، وہ یہ ہے کہ انجام دیکھا کریں پہلے، آغاز سے پہلے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم انجام نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم آغاز پہ ساری لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، ایک نیا کپل ہے، اس کی شادی کی اور اس کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ اکٹھے ہوں، طلاق لے لیں یا طلاق دے دیں، اور پھر اگلا انجام دیکھیں کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر میں دوبارہ شادی کروں گا یا کروں گی. تو کیا ایسے حالات دوبارہ نہیں ہو سکتے؟ اگر ہو سکتے ہیں تو یہ انجام دیکھ لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر واقعی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چل پا رہی ہوتی، تو ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی ایسی، جب اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دے رکھی ہے تو آپ، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے کلائنٹس میں دیکھا ہے میں نے ان کو، کہ جو میاں ہیں وہ تھوڑا سائیکو ہے،
وہ نہیں کمپیٹیبل. مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دفعہ ایک لڑکی اپنے والد صاحب کے ساتھ آئی اور اس نے مجھے کہا کہ جی میرا میاں بہت شک کرتا ہے مجھ پہ. یہاں تک شک کرتا ہے کہ میں دودھ والے سے دودھ لینے کے لیے جب صبح جاتی ہوں تو وہ کئی دفعہ چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے باتیں تو نہیں کر رہی. تو وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی. تو اب یہ بیماری میں آ جاتا ہے نا, یہ نارمل چیز نہیں ہے. پھر وہ کہنے لگی کہ جی میں کسی شادی یا فنکشن میں چلی جاؤں تو وہ میرے پیچھے پیچھے دیکھتا رہتا ہے کہ کس کو سلام کیا. تو اس حد تک پیتھولوجیکل جب چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس کے دو ہی حل ہیں, یا تو کسی کو بیچ میں ڈالیں اور علاج کروائیں, اور اگر نہیں کمپیٹیبلٹی ہو رہی تو کوئی اور راستہ نہیں ہے, پھر آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن جو میرا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضرور انجام ذہن میں رکھ لیا کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چیزیں پیچ اپ ہو جاتی ہیں, آپ کو کئی عادتیں میاں بیوی کی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, 2-4 سالوں کے بعد یو بیکم یوز ٹو, آپ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے سوچ سمجھ کے کرو, کر لی ہے تو پوری نبھانے کی کوشش کرو, اور پھر اگر نہیں ہوتا تو اللہ کی مدد سے. بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور میرے لیے پرسنل بہت لرننگ تھی اس ساری گفتگو میں. تو میں ڈاکٹر صاحب کے جو سبسکرائبرز ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے بھی کوئی مسائل ہیں تو ان کو کامنٹ میں لکھیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان پہ بھی ویڈیو بنائیں. اور یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے یہ ایک جنرل گفتگو ہے, اس کو آپ کسی خاص پیرائے پر فٹ کر کے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر بات ہر سینیریو پہ فٹ ہوتی ہو. تو اس لیے آپ اس میں سے جو وزڈم ہے اسے لیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ رشتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے نبھانے اور اس پہ محبت اور اثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ اس کو نبھائے رکھنے کا حوصلہ دے. آمین. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.